آگے آگے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں ساتھی، مجمع کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 ہے۔ یہ تیسرا دن ہے آپ حضرات اس آیت کو سن رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی میل جول والی عورتوں کے سامنے، نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ جل جلالہ ہر بات کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ گزشتہ کل بھی کافی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں، اور یہ والی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، اور اس میں جیسے عین گناہ حرام ہے تو سبب گناہ بھی حرام ہے۔ پھر سبب کی تفصیل آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اسی میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی تھی، تو فائدے سے خالی نہیں ہوگی، آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی تو فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ غیر کو سجدہ کرنا، غیر کو سجدہ کرنا یہ عین گناہ ہے، لیکن اس کے جو اسباب ہیں شریعت نے اس سبب پہ بھی کڑی نظر رکھی اور اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ مثلا اصل بت پرستی ہے غیر کو سجدہ کرنا، کہ بندہ غیر کے سامنے سجدہ نہ کرے، اور آدمی مرتے دم تک اپنے اس پیشانے کی حفاظت کرے کہ وہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ لیکن ہماری شریعت نے اس بات پہ نظر رکھی کہ کسی کی مشابہت سے بھی بچا جائے۔ سورج کو سجدہ کرنے والے، وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب غروب ہوتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کے واسطے سے حکم دیا کہ بالکل جب سورج نکل رہا ہو تو سجدہ حرام ہے، نہیں کرو گے سجدہ۔ جیسے اس وقت ابھی 5:52-53 پہ وقت شروع ہو جائے گا، اور 10-12 منٹ تک کاجی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہو تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جیسے سورج نکلنے لگے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ناقص ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی نماز، اور آپ نماز توڑ دیں، جب سورج نکل جائے پھر آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح غروب کے وقت میں بھی منع کیا کہ جب سورج ڈوب رہا ہو۔ کیوں منع کیا؟ تاکہ اس مذہب کے ماننے والوں کی ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جو لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو شریعت منع کر رہی ہے، اس وجہ سے منع کرتی ہے کہ یہی چیز بعد میں جا کر کے کہیں شرک کا سبب نہ بن جائے، آدمی مشرک نہ بن جائے۔ تو بالکل اسی طرح بت کے سامنے سجدہ کرنا اصلی گناہ تو یہی ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ بت بنانا بھی حرام ہے، بت بنانا حرام ہے، چاہے وہ سونے کا بت ہو یا مٹی کا بت ہو یا چاندی کا ہو یا لوہے کا ہو، کسی بھی دھات کا ہو، حرام ہے۔ تصویر بنانا حرام ہے،
بظاہر تو ایسا لگتا ہے بھئی ہم کہاں مشرک بنیں گے، لیکن شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے اس کے اندر شریعت کی نظر یہ قریب پہ نہیں پڑتی، شریعت کی نظر دور پہ پڑتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کیا کر دیتی ہے، حرام قرار دیتی تھی۔ جیسے گزشتہ کل عرض کیا کہ اصلی گناہ تو بدکاری ہے جس کو زنا کہتے ہیں، لیکن زنا کے جتنے اسباب ہیں اس کو شریعت نے کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح فقہائے کرام وہ خرید و فروخت جس کے اندر فساد آتا ہے، وہ خرید و فروخت جس کے اندر خرید و فروخت کی شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے اور بے فاسد ہو جاتی ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اصلی سود تو وہی ہے، لیکن اس کو بھی فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور اس کا استعمال خبیث ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں، یعنی یہ بات تو گزشتہ کل کی تھی، یہ رہ گئی تھی تو اس لیے میں نے یعنی سورج والی مثال اور بت بنانے کی مثال، جیسے گزشتہ کل آئی تھی کہ بھئی اصلی گناہ تو شراب کا پینا ہے، لیکن وہ آدمی اور اصلی شراب کی تعریف کیا ہے، اصلی شراب، بالکل اصلی شراب وہ ہے انگور کا کچا پانی، یعنی جوس انگور کا، انگور سے نکالا ہوا جوس، اس کو آپ نے رکھا اور وہ سڑ گیا اور اس نے جھاگ چھوڑ دی، ایسا پھٹ گیا، وہ بلندی پہ آ گیا، تو اب یہ کیا ہے، یہ اصلی شراب ہے۔ اس میں چاہے نشہ ہو یا نہ ہو، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور اس میں چاہے نشہ ہو یا نہ ہو، جیسے پیشاب ناپاک ہے ایسے ہی یہ والا پانی بھی ناپاک ہے۔ 10 احکامات ہیں اس شراب کے ساتھ جو تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ تو اصلی شراب تو یہی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جتنی شرابیں بنتی ہیں، شہد سے بنے اور مکئی کے دانوں سے بنے، گندم سے بنے، کسی بھی چیز سے بنے، تو وہ اصلی شراب نہیں ہے، وہ تب حرام ہے جب اس میں نشہ ہو، اور اس انگور کے اس پانی کے اندر یعنی نشہ نہ بھی ہو تب بھی یہ حرام ہے۔ شراب کی اصلی تعریف اسی پہ صادق آتی ہے کہ ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، یہ تعریف حضرات فقہا کرتے ہیں۔ انگور کا وہ پانی جو پکایا نہ جائے اور رکھا سڑ جائے اور اس میں ابھار آ جائے، جیسے کوئی چیز پھٹتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز پھٹتی ہے تو اس میں ابھار سا آ جاتا ہے، جھاگ سی آ جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، بدبو آتی ہے، تو جب ایسا ہو جائے تو وہ شراب بن جاتی ہے۔ اب اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک گلاس بھی حرام ہے، اور اس کا ایک قطرہ کا بھی وہی حکم ہے جو پیشاب کا حکم ہے۔ یہ اصلی شراب ہے۔ اب اصلی حکم یعنی گناہ تو وہ ہے کہ اس کو پیے آدمی، اصلی گناہ تو وہی ہے، یعنی شراب کا پینا حرام ہے، لیکن شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، شراب کا خریدنا بھی حرام ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ انگور میں بیچ رہا ہوں، میرے پاس 100 پیٹیاں ہیں، اور جو بندے مجھ سے لے رہے ہیں وہ اس سے شراب بنا کر کے بوتلوں میں ڈال کر کے بیچیں گے، 100% آپ کو پتہ ہے، تو آپ کا ان کے اوپر بیچنا بھی حرام ہے۔ اور جہاں پر ایسا اندیشہ نہیں ہے، میں 100 پیٹیاں بیچ رہا ہوں، ممکن ہے وہ فروٹ والے کو دے دیں، ممکن ہے وہ اس کو سکھا کر کے کشمش بنا لیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اور ممکن ہے شراب بنائے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ دور کا سبب ہو گیا۔ جب دور کا سبب ہو گیا تو شریعت اس میں گنجائش دے دیتی ہے، شریعت کہتے ہیں کہ بھائی جب تک یقین نہیں ہے آپ کو، آپ کسی کی نیت پہ کیا حملہ کر سکتے ہیں، آپ کی چیزیں حلال ہیں، 100 پیٹیاں ہیں انگور کی، آپ بیچیں، سامنے والا اب اس کے بارے میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا، ممکن ہے کہ وہ اس کو فروٹ والوں کو دے دے، ممکن ہے وہ اس کو کھا لے، استعمال کرے، کسی کو تحفے میں دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ دور کے سبب پہ شریعت بات نہیں کرتی، قریب کے سبب پہ وہ کرتی ہے، اور قریب کے سبب کو حرام قرار دیتی۔ اچھا،
اب یہاں حضرات لکھتے ہیں کہ ایک اہم ترین تنبیہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصلی گناہ تو وہی ہے جس کا ذکر بار بار آپ سن رہے ہیں۔ یہ جو سبب قریب ہے، فرمائیں یہ جو سبب قریب ہے، جس طرح اصلی گناہ حرام ہے، سبب قریب بھی حرام ہے، چاہے وہ گناہ کا سبب بنے یا نہ بنے۔ مثال، ایک عورت اپنے آپ کو بے پردہ کرتی ہے، تو اس عورت کا بے پردہ ہونا یہ سبب قریب ہے اس بات کا کہ سامنے والا گناہ میں مبتلا ہو۔ اس وجہ سے اصلی گناہ تو وہ بدکاری ہے، لیکن اس عورت کا بے پردہ ہونا یہ بھی حرام ہے، اسی طرح جیسے زنا حرام ہے۔ چاہے اس عورت کا بے پردہ، یہ بے پردہ ہوگی ایک معصوم شخصیت کے سامنے، فرض کر لیں ایک معصوم شخصیت ہے، یعنی نعوذ باللہ کسی پیغمبر کے سامنے، جیسے کہ زلیخا نے کوشش کی اور ایک معصوم شخصیت کے سامنے اس نے پورا اپنا داؤ لگایا، تو زلیخا کی یہ حرکت یا کسی بھی عورت کا ایسے، وہ سامنے والے کے بارے میں 100% یقین ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اگرچہ وہ اصلی گناہ وجود میں نہیں آیا اور اس کا نہ آنے کا بھی 100% یقین ہے، لیکن اس عورت کا اس طرح بے پردہ ہونا تب بھی حرام ہے۔ اس عورت کا بے پردہ ہونا کسی معصوم کے سامنے بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ یا وہ آدمی جس کو 100% کنٹرول ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور وہ گناہ سے بچ جائے گا، پھر بھی اس عورت کا اس کے سامنے بے پردہ ہونا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ایسا کوئی مشکل مضمون نہیں ہے۔ ہاں، علاج کا جو موقع ہے کہ بھئی یہ کام کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں کر سکتی، وہ سطر والی جگہ کا کام ہے، کوئی بھی آپریشن ہے، کچھ بھی ہے، وہ شریعت مستثنیٰ قرار دیتی ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر ایسے ہیں، لیڈی ڈاکٹر کا کام ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتی، یہ آپریشن نہیں کر سکتی، یہ صرف جو ہے نا مرد ڈاکٹر کر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ سطر والی جگہ اس ڈاکٹر کے سامنے کھولنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنی مقدار میں جس مقدار میں جگہ وہ ہو، مسئلہ ہو۔ جگہ ہے مثال کے طور پر 4 انگل کی، اور عورت کو پورا ننگا کر دیا اور اس کے پورے سطر کو کھلوا دیا، یہ ڈاکٹر کے لیے بھی حرام ہے، چاہے وہ ڈاکٹر، یعنی 1% بھی گمان نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی نظر بری ہو، یا 1% بھی گمان نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس عورت کا اس طرح اس کے سطر کا کھل جانا یہ حرام ہے۔ اس کی ایک عجیب مثال دی ہے حضرات نے، مثال کے طور پر نماز کے اندر مواقع مردوں کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے پورا بدن، نماز کی بات ہو رہی ہے، پورا بدن چھپانا فرض ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، عام پردے کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بالکل اندھیرا ہے، ایک فرد بشر نہیں ہے وہاں پر، اندھیرا ہے یا بالکل خالی کمرہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، بغیر کپڑوں کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بھئی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہ دیکھے، لیکن اس کا سطر چھپانا فرض ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس عورت کا اپنے آپ کو چھپانا فرض ہے۔ تو جو علاج کے موقع ہیں وہ کیا ہیں، وہ مستثنیٰ ہے اس سے، لیکن یہ والا جو حکم ہے یہ جس وقت سے مذہب آیا ہے، جس وقت سے مذہب یعنی اللہ کے رسول پہ یہ آیت اتری ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک یہ حکم ایسے ہی رہے گا۔ حالات اور اوقات کی تبدیلی سے، حالات اور اوقات کی تبدیلی سے اس حکم کے اندر ایک ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ کل ایک مثال دی تھی سور اور خنزیر کی، کہ
اس کا بال بھی حرام، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی کھال بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام. اور حرام کیسی؟ حرمت لعینہ ہی ہے. عین کا کیا مطلب؟ اس کی ذات حرام ہے. جیسے پیشاب ہے، آدمی کچھ بھی کر لے، جتنے بھی فلٹر کی مشین لگا لے، پیشاب کو فلٹر نہیں کر سکتا. آدمی کچھ بھی کر لے، وہ پخانے کو پاک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی ذات حرام ہے. اس کی تو اسی طرح خنزیر کی ذات حرام ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی پیغمبر کے زمانے میں اس لیے حرام ہوا کہ اس زمانے میں خنزیر جو ہے نا گندگی کھاتے تھے، تو اب تو بڑے اچھے اچھے فارم بن گئے ہیں اور ان کو پانی بھی صاف ملتا ہے، ان کو چارہ بھی صاف ملتا ہے، لہٰذا آج کے دور کے اندر خنزیر کو حلال ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سارا سسٹم کیا ہے؟ وہ بالکل صاف ستھرا ہے. تو اوقات اور حالات کی تبدیلی سے جو چیز حرام ہو گئی ہے وہ کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہو سکتی. تو خلاصہ اس بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ ایک تو عین گناہ ہے جس کو زنا کہتے ہیں، وہ تو حرام ہے، لیکن اس کا جو سبب قریب ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح عین گناہ حرام ہے. اس کی یہ ساری تفصیل اس کی آگے. اچھا، ایک دوسرا درجہ پردے کے چھوڑنے کا، دوسرا درجہ پردے کے چھوڑنے کا یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری میں ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر کی چار دیواری سے وہ باہر نکل رہی ہے، اس کے لیے حکم ہے، آگے بات آ رہی ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جی پردے کا حکم کہاں ہے. آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ کہیں گے کہ پردے کے بارے میں 7 آیتیں، 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں. 3 آیتیں سورہ نور میں ہیں، 18واں پارہ، اور 4 آیتیں سورہ احزاب میں ہیں، 22واں پارہ. 7 آیتیں اور 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں فرمائی. یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پختگی کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے آپ باتیں کرتے ہیں، پردے کا کوئی حکم نہیں ہے. قرآن پاک کی 7 آیتیں اور احادیث مبارکہ 70 سے زیادہ وہ پردے کی بارے میں ہمارے نبی نے فرمائی ہے. تو ایک ہے گھر کی چار دیواری ہے، تو گھر کی چار دیواری ہے، میرا شوہر ہے، گھر کی چار دیواری ہے، میرا بیٹا ہے، گھر کی چار دیواری ہے، میرا سسر ہے، گھر کی چار دیواری ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے. لیکن یہ عورت گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے تو حکم کیا ملا کہ برقع اوڑھ لو، لمبی چادر لے لو، تاکہ غیر محرم کی نظر تم پہ نہ پڑے. تو اس کا حکم جو آیا ہے، یہ والا حکم کہا کہ یہ اپنے آپ کو غیر کی نظروں سے بچاؤ. کب بچاؤ؟ تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل بچا کے رکھنا ہے. لیکن وہ پاک زمانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک زمانہ تھا، اس کے اندر عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں اور پردے کا حکم نازل ہو گیا تو پوری لپٹ کر کے آتی تھی. جیسے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں خواتین آتی تھیں اور والنساء متلفعات بمروطہن ما یعرفن من الغلس، کہ عورتیں اپنی چادروں کے اندر لپٹی ہوئی آتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچان میں نہیں آتی تھی کہ یہ کس کے گھر کی عورت ہے. بالکل یعنی لپٹی ہوئی آتی تھی. اس لیے پہچان تو لیتا ہے آدمی کہ بھائی ایک محلے کے اندر عمومی طور پر لوگ یعنی مرد بھی عورتوں کو پہچانتے ہیں کہ بھائی فلانے گھر کی یہ خواتین ہیں. ایک چونکہ عرصے سے رہ رہے ہیں اور بچپن سے بڑے ہو گئے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلانے کی بچی ہے، یہ تو یار ہمارے وہ پڑوس ہیں، ان کی بچی ہے. یہ آدمی پردے میں بھی پہچان لیتا ہے. تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو فرمایا کہ وہ گھر سے نکل سکتی ہے اس طرح. اور جہاں یعنی ایک جائز کام کے لیے خواتین آتی تھی مسجد میں،
لیکن جب حالات بدل گئے تو پھر عورتوں پر بھی حضرات صحابہ کرام نے پابندی لگائی کہ خبردار مسجدوں میں نہیں آئیں گی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو حرکتیں عورتوں نے میرے زمانے میں شروع کی ہیں، اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ عورتیں یہ حرکتیں کرتی تو اللہ کے رسول عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کے زمانے کے پیغمبروں نے روکا تھا. اس جملے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرات صحابہ کرام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے واقف تھے. اب صرف اس رخ کو پیش کرنا کہ جی حضور کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، اس کو پیش کرنا، باقی ان سب باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کو حذف کر دینا اور وہ والی باتیں پیش کرنا کہ بھی حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور جمعے کے لیے مسجدوں کو کھول دیا، جی عورتیں آ رہی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. اور اسی طرح جو ہے نا اور عام محفلوں کے لیے عورتوں کو کھلی چھوٹ ہو گئی، جی ہماری مسجد میں 7 جگہ ہے جی وہاں عورتیں کھلی آئیں بالکل. تو جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے وہاں شریعت اس پہ پابندی لگاتی ہے. وہ کہتے کسی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کے مزاج شناس تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کا کیا مزاج ہے. اور پھر جس زمانے میں خواتین مسجدوں میں آتی تھی اس زمانے میں بھی ہمارے نبی کے بیانات میں یہ بات تھی کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، صحن کے بجائے برآمدے میں پڑھو، برآمدے کے بجائے کمرے میں پڑھو، اور کمرے کے بجائے اندر جو اسٹور والا کمرہ ہے بالکل چھپا ہوا اس میں پڑھا کرو، تمہارے لیے سب سے افضل اندر نماز پڑھنا ہے. لیکن آپ کے زمانے میں خواتین کو بالکل کھلم کھلا کیوں منع نہیں کیا؟ تازہ قرآن اتر رہا تھا اور اللہ کے رسول کے تازہ بیانات چل رہے تھے. تو اس وجہ سے کہ جیسے مردوں کی ضرورت ہے دین، عورتیں بھی دین سیکھیں. لیکن بعد میں وہ ضرورت تازہ وحی اترنے کی ضرورت آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گئی اور فتنے کا دور شروع ہوا تو سختی کے ساتھ حضرت عائشہ حضرات صحابہ کرام نے اس چیز کو کیا کر لیا؟ منع کر لیا. تو ترک حجاب، پردہ نہ کرے عورت، کہاں پر؟ 4 دیواری کے اندر. لیکن جہاں وہ باہر نکلے گی اس میں حکم آیا ہے کہ جی وہ عورت پردہ کرے گی، جس کی تفصیل آگے کی ایک تقریباً 4-5-6 آیتوں کے بعد وہ آیت آئے گی کہ نکلنے کے وقت جو ہے نا عورت کیا کرے؟ مکمل پردے کے ساتھ نکلے تاکہ غیر محرم کی نظر اس عورت کے اوپر نہ پڑے، اور دیکھنے کے لیے یہ اپنی اس برقعے کے اندر یا اس چادر کے اندر ایک جگہ ایسی چھوڑ دے جس کی وجہ سے یہ راستے کو دیکھ سکے. یہ کچھ باتیں تھی آج کے سبق کی. آگے یہ اور بھی تھوڑا سا یہ مضمون باقی ہے اور یہ نئی باتیں آپ کی خدمت میں آئیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما. جتنی آسمانی باتیں بیان ہوئی اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے اور ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آج کے دین کے سارے کام آپ کے حوالے ہیں. اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے سارے کاموں کو آسان فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. دنیا آخرت کی بدنامی سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں اس کے زوال سے ہم پناہ لیتے ہیں. اے اللہ جو عافیت آپ نے دی ہے اس عافیت کے پھر جانے سے ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں. اے اللہ آپ کی اچانک کی پکڑ سے ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں اور آپ کی تمام تر ناراضگیوں سے اللہ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں اور دشمنوں کے ہنسی اور مذاق اڑانے سے ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد
وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے جائیں۔